وقار صاحب، کل اسلام آباد میں حملہ ہوا، پرسوں وانا میں حملہ ہوا، اس ساری صورتحال دہشت گردی ایک دفعہ پھر جو ہے وہ سر اٹھاتی جا رہی ہے. اس ساری صورتحال پر آج وزیر اعظم صاحب نے کافی تفصیلی گفتگو کی ہے پارلیمنٹ میں. وقار صاحب، کیا لگتا ہے مستقبل کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے، کیا لاہے عمل ہے، کس طرح سے اس ناسور کا مقابلہ کیا جائے گا؟ دیکھیں، 2-3-4 باتیں جو پرائم منسٹر نے کی ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہیں. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ اس دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم نے 40 سال تک میزبانی اور مہمان نوازی جو کی ہے اس کا ہمیں جو صلہ مل رہا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. جی، یہ بھی بات بالکل ان کی ٹھیک ہے. ان کا ہم امن چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ افغان رجیم جو ہے وہ اس عمل کا حصہ بنے. سینسیبل بات ہے کہ وی وانٹ پیس، کم اینڈ لیٹ اس ہیو پیس. ٹھیک ہے جی. لیکن جو وارننگز ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک تو کابل رجیم سے انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کو لگام دیں، کیونکہ آپ کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں، آپ کے وسائل استعمال کر رہے ہیں، آپ کی سہولت کاری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ ان کو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں، بند کریں گے. دہشت گردی کے خلاف انہوں نے کہا کہ پاکستان کی پوری قوم جو ہے وہ متحد ہے اور سیاسی حکومت اور دفاعی اور عسکری ادارے اور لا انفورسر سارے جو ہیں دے آر آن دا سیم پیج. وہ کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ طالبان جو ہیں وہ ہم سے جھوٹے وعدے کر کے وہ ڈنگ ٹپاؤ جس کو کہتے ہیں نا کہ وقتی طور پہ مان لیں پھر بعد میں مکر جائیں. وہ کہتا ہے ہم یہ اس کی بھی اجازت جو ہے وہ نہیں دیں گے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ جو مئی میں ہماری ہندوستان کے خلاف جنگ ہوئی تھی اس میں جس طریقے سے مودی کو بے بس اور لاچار دیکھا گیا ہے وہ اب پاکستان سے بدلہ لینے کے لیے جنگ تو افورڈ نہیں کر سکتا کیونکہ جوت کھائے ہیں اس نے. تو وہ ان پروکسس کے ذریعے پاکستان کا امن تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے جی. اور بھارت کے ملوث ہونے کے، افغانستان کی سہولت کاری کے، ٹی ٹی پی کے ملوث ہونے کے ہمارے پاس ناقابل تردید ثبوت ہیں. ہم ڈوسیئرز کے ذریعے دنیا کے 5 بڑے کیپٹل جو پرماننٹ ممبرز ہیں سیکورٹی کونسل کے ان کو اور امپورٹڈ جو کیپٹلز ہیں ان کو بتا چکے ہیں. وہ ثبوت فراہم کر چکے ہیں، ویڈیو ثبوت اس میں ہے، دستاویزی ثبوت اس میں ہے، آڈیو کالز اس میں ہیں وغیرہ وغیرہ. تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا ہم نے ٹھوس ثبوت ساتھ نہ اٹیچ کیا ہو. جی بالکل. وقار صاحب، ناقابل تردید ثبوت بھی ہیں افغانستان سے، یہ اسپانسر کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو. وقار صاحب، کیا پھر پاکستان، اب خواجہ صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ اگر مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر ملٹری آپشن ہے ہمارے پاس، تو کیا اب پاکستان جو ہے وہ اس کا جواب کابل کے اندر جا کر دے گا؟ دیکھیے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ پرووکیٹو ایکٹ کہہ سکتے ہیں جو طالبان کی طرف سے کیے جا رہے ہیں. جی. ایک اور جاہلانہ فیصلہ جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا ہے کہ جو افغان طالبان حکومت کا تاجروں کو پاکستان کے ساتھ تجارت ختم کرنے کا حکم، 3 ماہ کی مہلت. ان بدبختوں کو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ پاکستان از دیئر لائف لائن. یس، دے آر اے لینڈ لاک کنٹری، ان کو ضرورت ہے پاکستان. ایک یہ، دوسری ہر ضرورت کی چیز پاکستان سے جا رہی ہے. اس کے بعد جو کچھ ضرورت ہوتی تھی وہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے واگا کے بارڈر سے جاتی تھی یا کراچی کے ایئرپورٹ سے جاتی تھی. وہ بدبختوں اگر یہ سارے روٹ بند ہو گئے، وہ کہا ہے نا اس نے کہ جی متبادل روٹ جو ہیں وہ آپ استعمال کریں. وہ تو رشیا استعمال نہیں کر سکا، وہ تو میں کیا کیا نام لوں آپ کو، تو آپ کیسے افورڈ کر سکتے؟ وہ انڈیا افورڈ نہیں کر سکا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح کے جو جذباتی فیصلے کر کے ہمیں ڈرانے کی تو خیر کوئی ان میں نہ کیپیسٹی ہے نہ وہ ہمیں ڈرا سکتے ہیں، لیکن اپنے لیے راستے مسدود کرتے جا رہے ہیں. یہ افغان لیڈرشپ کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے. لیکن وقار صاحب، ہمیں تو لگ رہا تھا کہ شاید ہمارے لیے ایک پوائنٹ آف ایڈوانٹیج ہوگا کہ افغانستان کو ہم ٹریڈ کے معاملے کے اوپر پریشرائز کر سکیں گے، لیکن وہ تو کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہیں. دیکھیے، میں نے کہا نا کہ یہ اسی کو کہتے ہیں حماقت کے فیصلے، اپنے پاؤں پہ خود کو لاڑی مارنا. جس شاخ پہ بیٹھے ہوئے تھے اسی کو آری سے کاٹ رہے ہیں، تو نتیجہ تو سب کے سامنے ہے. جی. اور وقار صاحب، یہ کیا ڈویلٹی ہے کہ ایک طرف افغان طالبان جو ہے وہ پاکستان میں ہونے والے حملوں کی مذمت کر رہے ہیں، اس پر بڑے افسوس، بڑے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، دوسری طرف ایٹ دا سیم ٹائم تجارت ختم کر رہے ہیں. دیکھیے، میں نے عرض کیا آپ سے کہ وہ اس وقت کھیل رہے ہیں باہر کے ہاتھوں میں، غیر، میں سیفلی کہہ سکتا ہوں غیر محفوظ ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. وہ ہندوستان سے ایڈوائس لے رہے ہیں، وہ ہندوستان کی خواہشات کی تکمیل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں، لیکن ہم انہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتے. ہم نے ہر صورت میں انہیں اس حرکت سے روکنا ہے کہ وہ ہندوستان کے کہنے پر پاکستان میں کہیں بھی تخریب کاری کا باعث بنے. ہم نے، جیسا ہم نے کہا، ابھی پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا یہ کہ جو وانا پہ حملہ ہوا ہے اس میں افغان باشندے شامل ہیں. ٹی ٹی پی نے تو ذمہ داری لی ہے نا، لیکن اس میں افغان نیشنل شامل ہیں. اب مجھے بتائیے کس کی ذمہ داری ہے یہ روکنا ان کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اسٹیٹ کی اسپانسرشپ میں ٹی ٹی پی کو یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ افغان شہریوں کو بھی اپنے اس سو کالڈ دہشت گرد گروپس میں شامل کر لے. یہ ہمارے مطالبات ان سے جو ہیں یہ بالکل غلط نہیں ہیں.
ابھی آپ نے دیکھا کہ جو وانا میں وہ واردات ہوئی ہے اس کو ہمارے فیلڈ مارشل جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف انہوں نے بڑا کلوزلی مانیٹر کیا بلکہ ہدایات دی. اس کے نتیجہ یہ نکلا کہ اتنا بڑا سانحہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اٹ ہیڈ دا پوٹینشیل ٹو بیکم اے پی ایس آف پشاور, تو جس صورت کے ساتھ جس کمال کے ساتھ ان تمام 650 کے قریب لوگوں کو بشمول بچوں کے وہاں سے رہا کرایا گیا ہے, اس کے اوپر تعریف کر دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا نا. اگر they deserve praises for the act they have done. بہت بہادری کا کام. Why shouldn't the chief of army staff be honored by the title of field marshal after having won the war against India? ہندوستان کا جو بخار تھا, جو تکبر تھا, جو ان کے دعوے تھے, ہمارے پاس وار مشینری دنیا میں سب سے زیادہ ہے, ہماری فورسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے, وہ جس طرح زمین بوس ہوئے سارے دعوے آپ کے سامنے ہیں. تو ایسے ہیروز کو کیوں کمپلیمنٹ نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن بخاری صاحب اب جس طرح سے افغانستان کے ساتھ اتنا ہاسٹائل معاملہ ہوا ہے, اس طرح کی سچویشن میں رویے بہت میٹر کرتے ہیں. ایک طرف ہم افغان طالبان کا رویہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ تو مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں, وقت بھیجتے ہیں, اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی, ڈیلنگ ٹیکٹکس یوز کیے جاتے ہیں, پھر مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں, کوئی ریٹن گارنٹی نہیں دی جاتی. ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان اب بھی اس پیج پر ہے, ہمارے نائب وزیر اعظم بھی یہ بات کر رہے ہیں, ہمارے وزیر اعظم بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان مذاکرات ہی واحد حل ہے اور پاکستان اس کے لیے تیار ہے اگر افغان طالبان جو ہے وہ ان جو تنظیمیں ہیں, آرگنائزیشن ہیں, ان کو لگام ڈالے. تو بخاری صاحب یہ رویے کیا ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے ان رویوں کے اوپر ہی سارا دار و مدار ہے. اگر اس ڈینائل موڈ میں رہے گی افغان لیڈرشپ تو سزا پائے گی, بہت بڑی سزا پائے گی. ہم نے ان کو مثالیں دے دی ہیں. جی ہم نے ایک دفعہ پکتیا کے اندر پینیٹریشن کی تھی کیونکہ گروپ وہاں سے آتے تھے, کاروائی کر کے واپس جاتے ہوئے ہم نے گھیرا ان کو اور پکتیا کے قریب جا کے ہم نے ان کی ایسی تیسی کر دی. پھر ہمیں پتہ چلا کہ کابل کے پاس سے یہ کچھ ہو رہا ہے, وہ نور ولی کے حوالے سے جو گفتگو تھی ہم نے وہاں بھی اسٹرائک کی. ہم نے دیکھا کہ یہ بارڈر کے اوپر بازی نہیں آ رہے ہیں اور اسٹرینتھن کر رہے ہیں اپنی پوزیشن, تو ہم نے ایک دن میں ان کے 25 پوسٹوں پر قبضہ کر کے ان کو ایک اسٹرانگ میسج دیا کہ آپ کی اوقات نہیں ہے ہم سے لڑنے کی. ٹھیک ہے, یہ رشیا نہیں ہے جن کے ساتھ آپ کونوں خدروں میں گھس کے, دروں میں گھس کے انہیں اسٹنگر میزائل سے آپ مار لیں گے. ہمارے ساتھ تو آپ کو فیس ٹو فیس لڑنا پڑے گا, اور وہ ہم نے ان کو ثابت کر دیا کہ یہ آپ کی کیپیسٹی اور آپ کی یعنی ہمت نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے جی, آگے چلیے. جو دفاعی ماہرین ہیں ان کی یہ رائے ہے پاکستان میں کہ دہشت گردی مزید بڑھنے جا رہی ہے, جس طرح سے ابھی حملے ہو رہے ہیں, تو مزید اس کا امکان ہے کہ یہ اور زیادہ سر اٹھائے گی. تو کیسے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تیار ہے اس ٹائم پر اس سے نمٹنے کے لیے؟ میں نا اس حوالے سے ہمیشہ واپس چلا جاتا ہوں وہی کنونشن سینٹر کی جو تقریر تھی چیف آف آرمی اسٹاف کی, کہ یہ لمیٹڈ تعداد میں ہے. یہ جس طرح سے تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ شاید بہت بڑی ایک قوت ہے, یہ ان کا خیال یہ تھا کہ 2500 کے قریب یہ لوگ ہیں اور یہ ہم سے کچھ بھی نہیں چھین سکتے. نہ ہم سے بلوچستان چھین سکتے ہیں, نہ ہم سے گوادر چھین سکتے ہیں, نہ ہم سے کشمیر چھین سکتے ہیں. اور ان کا ریزالو یہ تھا کہ وی ول ناٹ اسپیئر دیم ناؤ, وی ول گو بیک آفٹر دیم. جی ہم واپس جائیں گے ان کے پیچھے اور ان کو گھروں سے نکال کے ماریں گے. وہ پروسیس جاری ہے. بالکل, آپ نے دیکھا کتنے انفارمیشن بیسڈ آپریشنز ہوئے ہیں. جی بخاری صاحب اس ساری صورتحال سے دہشت گردی سے سب سے زیادہ افیکٹڈ جو ہے وہ خیبر پختونخوا بلوچستان کے ایریاز ہیں. آج خیبر پختونخوا میں امن جرگہ ہوا ہے جس کے اعلامیے میں یہ کہا گیا کہ وفاق جو ہے وہ اس معاملے پر صوبوں سے مشاورت کرے, اور یہ کہا گیا کہ پولیس اور سی ٹی ڈی جو ہے وہ داخلی سلامتی کی قیادت کرے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پولیس اور سی ٹی ڈی کے اندر وہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اس سے ڈیل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے دو باتیں کہنا بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ کہ میں نے یہ دیکھا, میں نے آبزرو کیا ہے اور میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ چیف منسٹر جو نئے بنے ہیں, جنہوں نے بڑھ کے مارنے کا انٹرنیشنل کمپٹیشن جیت لیا ہوا ہے, پہلی دفعہ وہ ڈھنگ کی بات کر رہے ہیں. جی جرگے میں بیٹھ کے پاکستان کے مفاد کی, پاکستان کے دفاع کی بات کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے. اس نے آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی بھی وہاں موجود تھی. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آپریشن جاری رہنے چاہیے, لیکن یہ کرے پولیس یا سی ٹی ڈی کرے. لیکن ان دونوں اداروں کی ایک لمٹ ہے. They cannot go and fight against the most modern weapon which are used by the armed forces. وہاں ایک سرٹن لمٹ کے بعد آپ کو اپنی آرمی ڈپلوائے کرنی پڑتی ہے. آفٹر آل وائی آر دا رینجرز آن دا فرنٹیئرز؟ جی رینجرز بھی تو ایک فوج ہے نا. جی ایک بات میں ذرا آگے بات کر لوں. دوسری بات یہ کہ میں نے دیکھا جنید اکبر صاحب جو دوسرے بڑے لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے, ان کے لب و لہجے میں بھی بہت بڑی تبدیلی ہے. افغانستان نے کبھی بھی پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا. جنید اکبر کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے,
ویسے تو پی ٹی آئی کے دل میں ان سے محبت کے جو چشمے پھوٹتے ہیں اس کا کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے. بانی صاحب تو ان کے یہاں دفاتر کھول کے ان کو یہاں پتہ نہیں کتنی بڑی تعداد میں لا کے بسانا چاہتے تھے, بسائے بھی انہوں نے, لیکن یہ تبدیلی خوش کن ہے. اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ کے پی کے از دا موسٹ ولنریبل پروونس. یہ جو سیٹیں ہیں نا ان کی, یہ چیف منسٹری مل گئی ان کو یا وہاں کی حکومت مل گئی ہے, یہ ہوا میں اڑتی ہیں جب صورتحال بگڑنے لگتی ہے. اس لیے پاکستان کے گریٹر مفاد میں, اٹ از ناٹ اے بارڈر آف اے پروونس, دیٹ از اے بارڈر پاکستان, بٹوین پاکستان اینڈ کابل. تو اگر کلیکٹو وزڈم پرویل کرے گی, جرگوں کے تحت کسی کنسنسس میں پہنچا جائے گا, اور جو متعلقہ فورمز ہیں, چاہے وہ فارن آفس ہے, چاہے وہ عسکری ادارے ہیں, ان کو ساتھ ملا کے اگر آپ قوت کے ساتھ ان قوتوں کا مقابلہ کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہاں یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ ایک پیج پر آنا اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس.